ہر مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر مسلمان تڑپ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیوں ہوئی ہے. تو یہ سب ڈرامہ کرتے ہیں انڈیا والے. الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے سننے والوں کو اردو پاکستان کی جانب سے السلام علیکم. ہم سب ہیں پاکستان کی پہچان. میں محسن علی ود اردو پاکستان. تو جی ناظرین، اس وقت ہم آئے ہیں پاک پتن کے ایک نواحی گاؤں چاک کلیانہ میں. تو آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں جو کہ ایک مسجد کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور وہ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں اور تبلیغ کا بھی کچھ کام کرتے ہیں. تو اپنے تجارت میں وہ کچھ کاروبار کرتے ہیں. تو آپ سے وہ سب کچھ ان سے جانیں گے. تو ہمارے ساتھ رہی گا، آپ کو ان سے ملواتے ہیں. تو جی ناظرین، اس وقت ہم قاری صاحب کے پاس موجود ہیں. تو سب سے پہلے ان کا تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم. کیا اچھا قاری صاحب، سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ یہ جو خطیب بھی ہیں مسجد اور مدرسے کا کام کر رہے ہیں، تو یہ کتنی عرصے سے کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 15 سال ہو گئے. 7 سال میں اپنی تجارت بھی کرتا ہوں، اور اس کے ذریعے مسجد کا نظام چلاتا ہوں. اچھا، تو ایک تو مسجد کو چلانا بڑا مشکل ہے، ساتھ آپ یہ تجارت بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسے اس ٹائم کو مینیج کر رہے ہیں؟ میں سب رسید کرتا ہوں مسجد سے، اور ساتھ ہی میں اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہوں. یہ تقریباً مجھے 7-8 سال ہوتے ہیں ماشاء اللہ، اور اس کے اندر اللہ پاک نے مجھے بہت نفع عطا کرتا ہے. اس کے ذریعے اپنے کاروبار اور تجارت کے ذریعے میں پیسوں کی تجارت کرتا ہوں، اور اس کے ذریعے اپنے گھر کا نظام اور مسجد کا نظام. قاری صاحب، آپ ماشاء اللہ خطیب ہیں، تو یہ جو انڈیا کے اندر ایک گستاخی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ابھی تک ماشاء اللہ بچہ ہے، تو اللہ پاک نے اس بچے کو بہت بڑی ذہانت بخشی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کے اندر اس کے نام کو بلندی عطا فرمائے. اور پاکستان کے اندر ہمارا پاکستان ایک جنت کی پیاری میں سے ایک پیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے ہر لمحہ ہر گھڑی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انڈیا والے نے امہات المومنین اور پیغمبر انقلاب کے بدلاؤ تو انڈیا والوں کو ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے حکمران اجازت دے تو ہماری عوام اور ہمارے جتنی بھی الحمدللہ پاک آرمی ہے، یہ تو دور کی بات ہے، ہماری فوج بہت بڑی دلیر اور بہادر ہے. پاکستان کی پوری دنیا کے اندر ہماری فوج بہادر ہے، دلیر ہے، اور ہماری ایجنسیاں بھی الحمدللہ اتنی متحرک ہیں کہ پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دے. لیکن ہمارے پاکستان امن چاہتا ہے کہ یہاں پر کسی کے ٹریشن نہ ہو اور امن نہ ہو. لیکن انڈیا والے یہ سمجھ لیں کہ گائے کا پیشاب پینے والے کبھی بھی کسی کا مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمے کی دولت کتنی بڑی طاقت والی دولت ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے اندر کتنے ملک 28 ملکوں نے آ کر جنگ کی، لیکن سب کے سب نیست و نابود ہو کر یہاں پر پڑے. اور امریکہ بھی یہاں سے ہوگا ہے، لیکن یہ ہمارے پاکستان کو امریکہ
نظام نے اطلاع سکتا پاکستان کا کہ پاکستان سے ہمارے عمران خان کے دور کے اندر پاکستان نے ہمارے حکمرانوں نے پاکستان نے امریکہ کی فوج کو بچا کر یہاں سے پاکستان سے نکالا ہے۔ چلو چاہیے یہ بتائیں کہ پاکستان یہ جو پاکستان کی آرمی ہے ان کو کیا جواب دینا چاہیے، یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں تو ان کے مطلب میں کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ ہاں، اگر ہماری فوج ہمارے حکمران اگر یہ اجازت دے دیں عوام کو، ہماری فوج کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عوام ان کو عوام کا سیلاب اتنا بڑے جذبے والی عوام ہے، کوئی ان پڑھ ہے پڑھا ہوا ہے تو وہ جناب علی وہ اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے، آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ پاکستان بچا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اپنے حکمرانوں سے بھی اور ان کو نظام دے، ورنہ آپ حکمران ہماری اجازت دے دیں مسلمانوں کو، فوج ہمارے جرنیل ہیں، ہم فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حکمران پاکستان کی گرفتار کی انتظار ہے۔ ہمارے حکمران اجازت دے دیں عوام کو کہ عوام مر مٹنے کے لیے تیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمود پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر صحابہ رسول کی عظمت کے لیے ہم سب کچھ تن من لٹانے کے لیے تیار ہیں اگر ہمارے حکمران جب بھی اعلان کریں۔ اچھا، اب اس نے معذرت کر دی ہے جو گستاخی کی گئی، تو اس کے لیے پھر آپ کیا کہنا چاہتے جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ انہوں نے معذرت کر لی ہے، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، یہ بہت بڑے بدماشی کر رہے ہیں۔ پورے سنی مسلمان کی دلوں کو انہوں نے تڑپایا ہے اور سنی مسلمان ہر مسلمان جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر مسلمان تڑپ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیوں ہوئی ہے۔ تو یہ سب ڈرامہ کرتے ہیں انڈیا والے۔ میں اپنی فوج پاک آرمی اور خصوصاً قمر جاوید باجوہ صاحب سے اور ہمارے حکمرانوں سے میں التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایسا قانون بنائیں کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کر سکے، نہ پاکستان کے اندر نہ بیرون ملک کے اندر۔ پاکستان پرامن ہے اور ہم پرامن چاہتے ہیں، اگر ایسے ہی کرتے رہے تو پھر یاد رکھنا کہ پاکستان ایک جرت کا نام ہے، پاکستان ایک بہادری کا نام ہے، پھر پاکستان کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اصحاب رسول کی عقیدت و محبت ایک ایک خون کے قطرے کے اندر۔ اچھا خیر صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا، تو اس سے پہلے بھی آپ کے پاس کوئی آیا ایسا انٹرویو کرنے کے لیے؟ نہیں، انٹرویو کرنے کے لیے تو نہیں آیا۔ ہماری جامع مسجد نور مسجد ہے جو میرا وہ مسجد کے صدر ہیں، تو ان کے سامنے ہمارا وہاں پر بھی یہی مشورہ ہوا تھا، ہمارا احتجاج ہے کہ جمعے کی نماز کے اندر ہم نے یہ سارے ساتھیوں نے احتجاج کیا تھا، سارے نمازیوں نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے گستاخی کر کے مسلمانوں کے دلوں کو تڑپایا ہے۔ میاں مقصود احمد سفیرے کی سرپرستی کے اندر ہم نے یہ سب نے احتجاج کیا تھا کہ ہونا بھی چاہیے، انہیں حق حاصل ہے کہ اللہ پاک نے جو کچھ عزت دی ہے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ آپ نے مذہبی حوالے سے بہت اچھے انداز میں فرمایا، تو آج کل آپ کی تجارت کے ریلیٹڈ کیا مصروفیت ہے؟ میری اس ٹائم مصروفیت تھی ماشاء اللہ، میں اپنی گائے اور بھینسوں کا اور بچے وغیرہ کا بھی قربانی کے موقع پر میں نے تجارت کی ہے، تو اللہ پاک نے مجھے اس پر نفع عطا کیا ہے۔ ماشاء اللہ صحیح کاروبار دیا ماشاء اللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک تیار ہے۔ بس آپ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہماری جتنی بھی ایجنسیاں ہیں پاکستان کی، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور رسول اللہ کے ہر پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ماشاء اللہ خیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت ہی
پیارے انداز سے ہمارے ناظرین کو آپ نے مذہبی حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ نے بتایا اور اپنے کاروبار اور تجارت کے حوالے سے پرسنل معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، تو دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔